ولایت نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نظر ڈالیں گے آج کی اہم سرخیوں پر۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی انڈونیشیا پہنچے۔ نائجیریا میں شیعہ مسلمانوں پر پھر سے مظالم کا سلسلہ شروع۔ مکانات اور اسکول گرانے کا کام شروع۔ شامی مہاجرین کو واپس بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے ترکی۔ سعودی عرب نے قطیف کے 3 شیعہ نوجوانوں کو پھانسی دی۔ عمران خان کرپشن اور دہشت گردی کے مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے اسلام آباد پہنچے۔ یو ٹی قادر ہوں گے کرناٹک اسمبلی کے اسپیکر، اس عہدے پر فائز ہونے والے پہلے مسلمان۔ ہبرو میڈیا کا دعویٰ، حزب اللہ کی میزائل پاور نے دشمن کی آنکھوں سے نیندیں اڑا دی۔ روس اور چین پر چاروں اور سے دباؤ بنانے میں جٹا G7۔ بحرین کے معروف عالم دین شیخ محمد سنقور کو آل خلیفہ نے قیدی بنایا۔ عوام میں شدید غم و غصے کی لہر۔ تہران کو امریکہ کی دھمکی، ایران خطے میں اپنے اقدامات کا خود ذمہ دار، ہم ایٹم بم بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ متحدہ عرب امارات نے صہیونی صدر اور وزیر اعظم کو ملک کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ تیسری عالمی جنگ کی آہٹ، $96 ملین کے امریکی پیٹریاٹ سسٹم کو نشانہ بنا رہی ہیں روس کی کنجل میزائل۔ ترک انتخابات میں اردوغان کو بڑی کامیابی، سنان اوغان نے کیا حمایت کا اعلان۔ بھارت جوڑو یاترا کے بعد ٹرک یاترا کرتے نظر آئے راہل گاندھی۔ انڈین کف سیرپ پر مرکزی حکومت کا ایکشن، لیب میں ٹیسٹنگ کے بعد ہی ملے گی بیرون ملک صادر کرنے کی اجازت۔ اب خبر تفصیل سے۔ سعودی عرب نے قطیف کے 3 شیعہ نوجوانوں کو پھانسی دی۔ تیل اور قدرتی ذخائر سے مالا مال شیعہ اکثریتی والے مشرقی عربستان قطیف میں ایک مرتبہ پھر آل سعود نے شیعہ آبادی کو نشانہ بناتے ہوئے اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو طاقت کے زور پر کچلنا شروع کر دیا ہے، اور اس بار قطیف کے 3 بے گناہ نوجوان آل سعود کے ظلم کا نشانہ بنے۔ سعودی حکام نے شیعہ آبادی والے علاقے قطیف کے 3 نوجوانوں کو تخریب کارانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں پھانسی دے دی۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ آل سعود کی یہ حرکت سیاسی اختلاف کو خاموش کرنے کے لیے شروع کیے گئے کریک ڈاؤن کا حصہ ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے پیر کے روز جاری اپنے بیان میں کہا ہے کہ حسن بن عیسیٰ آل محنہ، حیدر بن حسن مویس اور محمد بن ابراہیم مویس کو تخریب کارانہ سرگرمیوں میں حصہ لینے کے سبب سزائے موت سنائی گئی ہے۔ وزارت نے دعویٰ کیا کہ ان سعودی شہریوں نے مملکت کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کے لیے ایک غیر ملکی نیٹ ورک میں شمولیت اختیار کی تھی۔ انہیں آتشی اسلحے کے استعمال اور بم بنانے کی تربیت حاصل کرنے، ملکی سلامتی کے لیے خطرہ بنے مطلوبہ افراد کو ملک سے باہر بھیجنے اور ملک کی داخلی سلامتی میں خلل ڈالنے کے مقصد سے گولہ بارود ذخیرہ کرنے کا قصوروار پایا گیا۔ بتا دیں کہ 9 مئی کو بھی آل سعود نے مشرقی صوبے سے تعلق رکھنے والے ایک سعودی شہری انور بن جعفر بن مہدی العلوی کو پولیس اسٹیشن پر حملہ کرنے، سرکار کو مطلوب ایک شخص کی مدد کرنے اور پناہ دینے اور گولہ بارود رکھنے کے الزام میں پھانسی دے دی تھی۔ علوی کو آل سعود کی فوجداری عدالت نے مجرم قرار دیا تھا اور سزائے موت پر عمل درآمد کے لیے شاہی حکم جاری کیا تھا۔ غورطلب ہے کہ تیل اور قدرتی ذخائر سے مالا مال مشرقی عربستان کی آبادی کی اکثریت شیعہ ہے۔ یہ خطہ 2011 سے ہی پرامن مظاہروں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ علاقائی عوام آزادی اظہار، سیاسی قیدیوں کی رہائی اور خطے کے خلاف اقتصادی اور مذہبی امتیاز کے خاتمے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ سعودی حکام نے لوگوں کی مانگ پر دھیان دینے کے بجائے اس پورے علاقے کو فوجی چھاونی میں بدلتے ہوئے لوگوں کی آواز کو طاقت کے زور پر کچل دیا اور بے شمار لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ اگلی خبر میں ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی کے انڈونیشیا دورے کی بات کریں گے۔ ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی انڈونیشیا کے دورے پر جکارتہ پہنچے۔ ایرانی صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی اپنے انڈونیشین ہم منصب جوکو ودودو کی باضابطہ دعوت پر ایک اعلیٰ سطحی سیاسی و اقتصادی وفد کے ہمراہ جکارتہ پہنچ گئے ہیں۔ ایوان صدارت میں انڈونیشیا کے صدر نے ان کا باضابطہ استقبال کیا۔ ایرانی صدر کا یہ 3 روزہ دورہ ایران کی ایشیائی ممالک کے ساتھ سیاسی و اقتصادی تعلقات کو مزید فروغ دینے کی حکمت عملی کے تناظر میں انجام پا رہا ہے، جسے عالمی میڈیا میں خاصی توجہ دی جا رہی ہے۔ اس سے قبل تقریباً 16 برس پہلے دونوں ممالک کے سربراہوں نے ایک دوسرے کے ملک کا دورہ کیا تھا۔ روانگی سے قبل ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی نے تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ پر نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے ایران اور انڈونیشیا کے باہمی تعلقات کو قابل توجہ ضرور بتایا، تاہم انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے مابین تمدن اور معنویت کی بنیادوں پر تعلقات قائم رہے ہیں، جن کے پیش نظر اس وقت روابط کی سطح قابل قبول حد میں نہیں ہے۔
صدر ایران نے مزید کہا کہ تہران اور جکارتہ علاقائی اور بین الاقوامی مسائل میں ہم خیال ہیں اور دونوں ہی علاقے میں صلح و آشتی کے خواہاں اور یونی پولارزم کے خلاف ہیں۔ سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ہم خیال ممالک کے ساتھ تعاون ہماری اسی ترجیحی پالیسی کا حصہ ہے جو ہم نے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ اپنائی ہوئی ہے۔ ایک بڑا ملک ہونے کی حیثیت سے ایران اور سب سے زیادہ مسلم آبادی والے ملک انڈونیشیا کے آپسی تعلقات کو صدر رئیسی نے انتہائی اہم قرار دیا اور کہا کہ جکارتہ کا یہ دورہ باہمی تعلقات کی توسیع میں بڑا مؤثر اور مددگار ثابت ہوگا۔ اگلی خبر افریقہ کے بحران زدہ ملک نائجیریا میں ایک بار پھر مظالم کا شکار ہو رہے شیعہ فرقے کے خلاف حکومت کی ظالمانہ مہم کو لے کر ہے۔ نائجیریا میں شیعہ مسلمانوں پر پھر سے مظالم کا سلسلہ شروع، مکانات اور اسکول گرانے کا کام شروع۔ افریقہ کے بحران زدہ ملک نائجیریا میں ایک بار پھر سے شیعہ مسلمانوں کے خلاف منظم حکومتی سازش کے تحت مظالم کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ برسہ برس سے حکومت کے نسلی اور قومی امتیاز اور تشدد کا سامنا کرنے والی شیعہ قوم کو اس بار قتل و غارت کے ساتھ ساتھ پوری پلاننگ کے ساتھ اقتصادی اور سماجی اعتبار سے مفلوج کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، اور اسی سازش کے تحت اس بار اسکول اور کالجز کے ساتھ ساتھ شیعہ قوم کے مکانات کو انہدامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نائجیریا کی کادونا ریاست کے گورنر ناصر احمد الرفاعی نے اسلامی تحریک سے منسلک افراد کے گھر اور دوسری عمارتوں کو گرانے کا حکم جاری کیا ہے۔ پریس ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق نائجیریا میں شیعہ مسلمانوں کے مکانات، اسکول، عبادت گاہوں کو غیر قانونی طور پر گرانے کے اقدامات جاری ہیں، جن میں الکوثر اسپتال، شیخ زکزکی کے نمائندے شیخ اولیاء ترمذی کا گھر، قرآن سینٹر اور پرائمری اور ہائی اسکول کی عمارتیں شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق نائجیریا کی کادونا ریاست میں عہدے کی مدت ختم ہو جانے کے بعد بھی مقامی گورنر ناصر احمد الرفاعی نے اسلامی تحریک سے وابستہ افراد اور اسلامی تحریک کی عمارت کو گرانے کا حکم جاری کیا ہے، جن میں کئی رہائشی کمپلیکس کے علاوہ دیگر عمارات بھی شامل ہیں، جبکہ اسلامی تحریک نے ریاست کی اعلیٰ عدلیہ میں ان غیر قانونی اقدامات کے خلاف اپیل دائر کی ہے۔ یاد رہے کہ دسمبر 2015 میں نائجیریا کے صدر بوہاری کی حکومت نے کادونا ریاست میں واقع اسلامی تحریک کے مرکز امام بارگاہ بقیت اللہ میں فوجی آپریشن کا حکم دیا تھا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں افراد شہید اور زخمی ہوئے تھے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق 29 مئی کو موجودہ صدر بوہاری اور 36 ریاستی گورنر اپنی 8 سالہ مدت پوری کرنے کے بعد اپنے منصب سے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ آج کے بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ قومی، بین الاقوامی اور اسلامی دنیا کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے۔